उनको पता है भेद कौन रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत अली भी दौड़ पड़ते हैं जब सरकार फरमाते हैं, हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये तो जान निसारी है, ये तो जान कुर्बान करना है, कि अली दौड़ पड़ते हैं, ना 20 देखते हैं ना 30 देखते हैं। हुजूर फरमाते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, ये तो जान निसारी हुई, ये तो जान कुर्बान करना हुआ, सरकार ने फरमाया ऐ जिब्रील तुझे पता है, फरमाया अली जो मिन्नी वो अला मैन हो, फरमाया अली मुझसे मैं अली से, मतलब ये है ऐ जिब्रील ये अली नहीं जा रहा, मैं खुद ही जा रहा हूं। अली जो मिन्नी व अना मैन हो, फरमाया अली नहीं जा रहा, अली मुझसे मैं अली से। अच्छा, यहां जिब्रील अमीन ने पता क्या कहा? सुभान अल्लाह। जब सरकार ने मोहब्बत फरमाई, फरमाया अली जो मिन्नी वह अना मैन हो, हजरत जिब्रील ये सुनकर कहते हैं वह अना मैन को मां। सुभान अल्लाह। वह अना मैन को मां, या रसूल अल्लाह अली आपसे, आप अली से, मैं आप दोनों से। सुभान अल्लाह। वह अना मिनकुमा, या रसूल अल्लाह इसका एक मतलब ये बनता है, फरमाया अली मुझसे मोहब्बत करता है, मैं अली से मोहब्बत करता हूं। तो हजरत जिब्रील मोहब्बत में आ गए, आकर आज की या रसूल अल्लाह ये अली आपसे मोहब्बत करता है, आप अली से मोहब्बत करते हैं, मैं जिब्रील होकर आपसे भी मोहब्बत करता हूं, आपके अली से भी मोहब्बत करता हूं। वह अना मिनकुमा, वह अना मिनकुमा, या रसूल अल्लाह मैं अली से भी मोहब्बत करता हूं, वाह मैं मिनकुमा आपसे भी मोहब्बत करता हूं। ये तो है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मैदान ओहद से अगर आगे चले तो फिर गज़वा खैबर है। सुभान अल्लाह। खैबर के तो दर दीवार पर नाम अली का आज भी लिखा हुआ है। हाँ जी, गज़वा खैबर तो बुखारी शी में भी मौजूद है। तो है गज़वा खैबर की अगर बात करें तो ये तो आप सुनते रहते हैं कि खैबर का दरवाजा हजरत अली ने एक हाथ से उखाड़ा था, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में दरवाजा है। हजरत अली चाहते ना तो जाकर दरवाजा खोल देते, खोला नहीं है, उठा लिया है। अल्लाह अकबर। दरवाजा खोला नहीं है, दरवाजा उठा ही लिया है। अल्लाह अकबर। सरकार ने फरमाया कि कल मैं झंडा उसको दूंगा। अच्छा, ये खबरें देखे गैब की कितनी है। बुखारी शरीफ के हदीस पाक है, सरकार फरमाते तो जो है ना, सरकार फरमाते देखना ये खबरें कितनी है गैब की। फरमाया कल मैं झंडा उसको दूंगा जिसके हाथ में फतह रखी है। हुजूर को पता है कल झंडा देना है, कल फतह होनी है, और जिसने फतह करना है हुजूर को वो भी पता है। अच्छा, आगे सरकार ने फरमाया वो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है। अच्छा, फिर आगे सरकार ने फरमाया अल्लाह रसूल उससे भी मोहब्बत करते हैं। अच्छा, हजरत फरूक आजम कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया काश झंडा मुझे मिल जाए, काश झंडा मुझे मिल जाए। सुबह का वक्त हुआ, सारे सहाबा कराम इस मोहब्बत में है झंडा हमें मिल जाए। ये झंडा मिलने की बात नहीं थी, सआदत मिलने की बात थी कि जिसको सरकार ने झंडा दे देना है फिर खैबर रहना कोई नहीं, क्योंकि सहाबा कराम को पता था हाँ जी कि हुजूर ने झंडा दे दिया तो फिर खैर ही खैर है। फरमाते हैं कि सुबह हुई, सरकार ने फरमाया ना अली इब्न अबी तालिब, अली बिन तालिब कहाँ है। जब सरकार ने फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सारी रात उनके आंख में दर्द होता रहा है, वो सोए नहीं, तो उनकी आंख में दर्द है। सरकार ने फरमाया बुलाओ। हुजूर ने लुआब रखा, लुआब रखा, दर्द खत्म हो गया, आंख ठीक हो गई। सरकार ने झंडा दिया, फरमाया अली जा, अली जा। मैं इख्तिसार अर्ज कर रहा हूं, बात तो बड़ी तवील है, जो मैं बात अर्ज करना चाहता हूं। जब हजरत अली खैबर के दरवाजे पर गए, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ से दरवाजा उठाया। अच्छा, अब जब फतह हो गई, आपने उस दरवाजे को उठाया, ढाल भी बनाया। हाँ जी, जब उठाया ढाल भी बनाया, फतह हो गई, तो बाद में वो लोग ना दरवाजा साइड पर करने लगे। तो 40 बंदे, बाद मौरखीन ने लिखा 80 बंदे, 80 बंदे या 40 बंदे कर ले, 40 बंदे मिलकर
उस दरवाजे को उठाने लगे पर उठा ना सके। वो कौन सा दरवाजा? जो अली ने एक हाथ से उठाया है। ये 40 बंदे हैं, अली एक हाथ से उठा रहे हैं। क्यों? कि ये शेरे खुदा हैं। क्योंकि ये शेरे खुदा हैं। ये ताकत ईमानी हजरत अली की है कि चाहे तो एक हाथ से दरवाजा खैबर जो है वो उखाड़ दे। अगर समझ ना आए तो इसको इस तरह भी समझ लेना, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक वली जो है वो निगाह करे को वो इतना बड़ा ताकत है, वो इतना बड़ा ताकत है। और कुरान कहता है इंदहु इल्मुम मिनल किताब, इंदहु इल्मुम मिनल किताब। कुरान कहता है कि वो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम का वली था जिसकी ताकत को बयान किया गया, इतनी रूहानी ताकत है कि वो इतना दूर पड़ा हुआ मीलों पर जो है तख्त आंख झपकने से पहले लाकर सामने रख दिया। कहा कि ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के वली की ये शान है, वो निगाह करे तो वो इतने मील दूर तख्त जो है वो ला सकता है। जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म था उसकी ताकत का ये हाल है, तो जिस अली के दिल में सारा कुरान है, जिस अली के दिल में सारा कुरान है, तो फिर अली की ताकत का हाल क्या होगा? फिर अली की ताकत का हाल क्या होगा? जो अली फरमाते हैं मेरे सामने कुरान की एक एक आयत है, फरमाया कुरान के दो इल्म है, एक जो है वो बातनी है और एक जो है वो ज़ाहिरी इल्म है। फरमाया अली ज़ाहिरी इल्म भी जानता है, अली बातनी इल्म भी जानता है। आपका इल्म मेरा मौजू नहीं, वरना मैं बहुत कुछ हद करता, लेकिन मैंने मौजू तो दूसरा छेड़ा हुआ है। मैं मौजू से नहीं हटना चाहता, जरा सुभान अल्लाह कहिए। हजरत अली फरमाते हैं मैं अली को पता है कौन सी आयत कब नाजिल हुई, किसके बारे नाजिल हुई, किस जगह पर नाजिल हुई। जो अली सारा कुरान जानता है। हजरत अली फरमाते हैं फतवा रिजविया में आला हजरत ने 22वीं जल्द में इस बात को लिखा है, फरमाया अगर मैं अली कुरान पाक की सूरह फातिहा की तफसीर करूं तो इसकी तफसीर करते हुए फरमाया मैं 70 ऊंट कागजात से जो है वो लाद दूं, फरमाया इसकी तफसीर फिर भी खत्म ना हो। ये बात आपने सुनी हुई है, आप सुनते रहते, लेकिन अगली बात सुने जो आला हजरत ने लिखी है, तो रखिए जरा सुभान अल्लाह कहिए। आप फरमाते हैं हजरत अली ने तो ये फरमाया है, क्या फरमाया है? 70 ऊंट कागजात से लदे हों, तो फरमाया सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर करूं। और हदीस में आता है कि पूरे कुरान का निचोड़ सूरह फातिहा में, और पूरी सूरह फातिहा का निचोड़ बिस्मिल्लाह शरीफ में, पूरी बिस्मिल्लाह शरीफ का निचोड़ बिस्मिल्लाह की बे में, और पूरी बे का निचोड़ जो है वो बे के नुक्ते में। और अली फरमाया करते थे वो बे का नुक्ता मैं अली हूं, फरमाया वो मैं ही हूं, फरमाया वो मैं ही हूं, फरमाया वो मैं ही हूं। तालीम 5 हरफ है, तालीम के 5 हरफ है, ता ऐन लाम या मीम, तालीम। इसमें 3 हरफ है अली के, तालीम, ते भी हटा दो, आखिर से मीम भी हटा दो, तो दरमियान में क्या बचा? अली। अगर तुम अपने इल्म से अली को हटा दो ना तो फिर पीछे तुम बचोगे, तुम तामीम, तुम तू ही तू रह जाएगा, फिर इल्म नहीं रहेगा। इल्म का फैज वहां आएगा जहां इल्म भी हो अली भी हो। अली के बगैर इल्म आ सकता नहीं है। हजरत अली ने तो फरमाया मैं 70 ऊंट लाद दूं कागजात से। आला हजरत ने लिखा, तो जो जरा ये जुमला सुनिएगा, आला हजरत ने लिखा, आला हजरत फरमाते हैं कि मैंने गौर फिक्र किया, ये तहकीक आला हजरत की है, ये तवज्जो से बिल्कुल। आला हजरत फरमाते हैं मैंने गौर फिक्र किया, एक ऊंट कितने कागजात उठा सकता है, एक ऊंट कितने मन कागजात उठा सकता है, और फिर उस एक मन में जितने वो उठाएगा ऊंट, फिर उसकी जिल्दें बनाए, फिर उसके जोश बनाए। अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं मैंने गौर खोज किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि 70 ऊंट जितने कागजात उठाएंगे, फरमाया उसकी 25 लाख जिल्दें बनेगी।
25 लाख जिल्दें। आला हजरत फरमाते हैं कि जो हजरत अली ने फरमाया कि मैं सूरह फातिहा की तफसीर करूं, 70 ऊंट लादे जाए, फरमाया फिर भी खत्म ना हो, फरमाया उसको जिल्दों में अगर तकसीम करेंगे तो फरमाया सूरह फातिहा की जो तफसीर बनेगी वो 25 लाख जिल्दों में बनेगी। अल्लाह अकबर। ये तो अली का इल्म है, तो नबी के इल्म का हाल फिर क्या होगा। ये शान है खिदमतगारों की, ये शान है खिदमतगारों की, तो सरकार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया 25 लाख जिल्दें बनेगी तो पढ़ेगा कौन। अल्लाह अकबर। ये तो अली का इल्म है। अच्छा, मैं तो बात कर रहा हूं शुजात की। हाँ जी, बात यहां से चली कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्मत के एक वली का जिक्र कुरान में है ना, है ना, और उसकी ताकत भी है, वो ताकत लाया भी, आया भी। कोई ना माने तो हमारे सामने तो कुरान है, हमें तो कुरान से बढ़कर कोई बात नहीं है। हाँ जी, जब कुरान में मौजूद है, हमारा ईमान है, वो तख्त आया, आपका उम्मती आज से बिन बरखिया लाया, और जिसके पास किताब का थोड़ा सा इल्म हो वो तख्त उठाकर ला सकता है। जिस अली के पास पूरा कुरान है वो खैबर का दरवाजा नहीं उठा सकता। तो खैबर का दरवाजा फिर इतना बड़ा तो कोई नहीं है। अच्छा, ये खैबर के मौके पर बात आई, मरहब पहलवान हजरत अली के मुकाबले में आ गया। जब मुकाबले में आया ना तो वो ना, ये अरब का तरीका था, पहलवान जब मैदान में आता वो रज्ज पढ़ता या रिज्ज पढ़ता, अपने कसीदे अपनी तारीफें करता। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, थोड़ी देर बात छाड़ दो, मेहरबानी, थोड़ा जाके फौजी साहब बयान तो हले होना शुरू होया है, तुसी पहले थक गए हो। अली दी शान है, 1 घंटे थोड़ी बयान हो जानी है। सुभान अल्लाह उच्ची कहो, सुभान अल्लाह उच्ची कहो। हाँ, 2 बजे अगले बारी तुसी आओ ही ना। अच्छा, उसने ना मुकाबले में आकर, अली के मुकाबले में, तो अली के मुकाबले में आकर उसने रिज़ पढ़ा, अपने कसीदे पढ़े, तारुफ करवाया, और उसका तरीका था कि जो उसके मुकाबले में आता वो उसको कहता भागना चाहे ना तो भाग जा, मैं पीछे से वार नहीं करूंगा। ये मरहब का तरीका था। अच्छा, दूसरा उसका तरीका था कि भागना नहीं है, चल तू लड़ना छोड़ दे, मैं फिर भी तुझे नहीं मारूंगा। आज मुकाबले में अली है। रावी कहते हैं कि मरहब पहलवान ने कुछ दिन पहले ख्वाब देखा। ख्वाब देखता है कि ख्वाब में उसने शेर को देखा, और जब शेर को देखा और ख्वाब में शेर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए, और हजरत अली को हैदर कहते हैं, ठीक है ना जी। उसने ख्वाब देखा कि ख्वाब में उसके किसी ने, शेर ने 2 टुकड़े कर दिए हैं। आज अली के मुकाबले में आया, आकर तारुफ करवाने लगा, मैं इतना बड़ा पहलवान, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये मैं वो। तो जब हजरत अली के मुकाबले में आया उसने तारुफ करवाया और फरमाया तेरे तारुफ जितने होंगे मेरा तारुफ एक ही है, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। फरमाया मैं वो हूं जिसका मां ने पहले दिन जो है वो नाम हैदर रखा था। तो बुजुर्ग कहते हैं, सुनिए, बुजुर्ग कहते हैं वो ख्वाब देख कर आ रहा था, वो ख्वाब देख कर आ रहा था कि ख्वाब में किसी शेर ने उसके 2 टुकड़े कर दिए हैं। अली ने मुकाबले में आकर बताया, फरमाया वो जो तू ख्वाब देख रहा है ना वो कोई शेर और नहीं, वो मैं हैदर हूं, वो मैं हैदर हूं। फरमाया कोई और शेर नहीं है, फरमाया मेरा नाम हैदर है। और अरबी वाले शेर के कई नाम लिखते हैं, कहते हैं असद भी शेर को कहते हैं, जरगाम भी शेर को कहते हैं, गजलफर भी शेर को कहते हैं, जैगम भी शेर को कहते हैं, हमजा भी शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं, हैदर भी शेर को कहते हैं। पर इसमें फर्क है अल्लामा साहब, आपकी नजर अब इनमें फर्क क्या है। कहते हैं जब शेर जब अपने मकान में कछार में बैठा हो उसको असद कहते हैं,
جب شیر کچھار میں بیٹھا ہو اس کو اسد کہتے ہیں. پھر جب کچھار سے نکل کر وہ چہل پہل کرنے لگ جائے, چہل قدمی کرنے لگ جائے, چلنے پھرنے لگ جائے, پھر اس کو زرغام کہتے ہیں. پھر جب چلتے ہوئے وہ کسی طرح متوجہ ہو جائے تو اس کو زیغم کہتے ہیں, غضنفر کہتے ہیں. پھر متوجہ ہو کر جب شکار کی طرف دوڑ پڑتا ہے تو اس کو زیغم کہتے ہیں. دوڑ کر شکار کو جب پکڑ لے اس کو حمزہ کہتے ہیں. پکڑ کر جب اس کے سانس بند کر دے اس کو عباس کہتے ہیں. پھر جب سانس بند کر کے اس کو چیر پھاڑ کر دو ٹکڑے کر دے پھر اس کو حیدر کہتے ہیں. تو حضرت علی نے فرمایا اور تو اپنے تعارف کروا رہا ہے, میں تو وہ ہوں جس کا ماں نے پہلے دن ہی جو نام رکھا ہے وہ حیدر رکھا ہے. فرمایا مجھے حیدر کہتے ہیں. باتیں نہ کر مقابلے میں آ, باتیں نہ کر مقابلے میں آ. اس نے کہا اچھا جی. فرمایا چل اسلام قبول کر لے. فرمایا اسلام قبول کر لے تجھے چھوڑ دیں گے, نہیں لڑیں گے تجھ سے, نہیں ماریں گے تجھے. اس نے کہا ہے یہ تو میں کہتا تھا, یہ تو میں لوگوں کو کہتا تھا. حضرت علی نے فرمایا اسلام قبول کر. اس نے کہا میں نہیں کروں گا. فرمایا ہماری بادشاہی میں آ جا, ٹیکس دے, رہ, پھر بھی نہیں کچھ کہیں گے, تیری حفاظت کریں گے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کروں گا. فرمایا پھر پہلے وار کر. سبحان اللہ. حضرت علی فرماتے ہیں پھر پہلے وار کر. اس نے وار کیا. حضرت علی نے روکا. فرمایا میری باری ہے. اب فرمایا میری باری ہے. اب جب حضرت علی نے وار کیا ذوالفقار حیدری لہرائی اور مرحب کے سر پہ ماری. اور راوی کہتے ہیں کہ وہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اس کے سر پر ایک من کی ٹوپی پتھر کی ہوتی تھی. حضرت علی نے تلوار چلائی, پہلے اس ٹوپی کے 2 ٹکڑے کیے, پھر اس کے سر کے 2 ٹکڑے کیے, پھر اس کے دھڑ کے 2 ٹکڑے کر کے اور فرمایا میں وہ ہوں جس کا ماں نے نام جو ہے وہ حیدر رکھا تھا. 2 ٹکڑے کر کے فرمایا میں حیدر ہوں. اللہ اکبر. تو یہ شیر خدا ہے. ہاں جی, یہ تو ہے میدان خیبر کا. اب آج سبحان اللہ آپ کو, سبحان اللہ. غزوہ خندق میں موضوع جمعے تو بھی بیان کرنا چاہتا سی, ٹائم ہی کوئی نہیں سی. ہوں تو ہے نا ٹائم. سبحان اللہ اچھی کو جنہیں جانا ہے انہوں لنگر دے دینے ہیں. ہاں جی سبحان اللہ اچھی. لنگر نہیں دینا تو سبحان اللہ دے ہونا ذرا. غزوہ خندق ہے, خندق ہے, غزوہ خندق ہے. خندق کا موقع یہ فجر کے درس میں ہم نے عرض کیا تفصیلاً جہاں بات ہوئی کہ غزوہ خندق کا موقع ایسا تھا کہ مدینہ شریف کی حفاظت کے لیے جو راستہ تھا نا اس پر خندق کھودی گئی. باقی علاقے کی طرف جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا, جو راستہ تھا اس پر خندق کھود کر حفاظت کی گئی. اب کافر ادھر کھڑے ہیں, مسلمان ادھر کھڑے ہیں. عمر ابن ود یہ پہلوان کافروں کے ساتھ آیا, بڑا پہلوان ہے, 1000 بندے کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے. عمر ابن ود لوگوں نے اس کو کہا بھی تو ہمارے ساتھ آیا بیٹھنے کے لیے ہے, جا لڑ, تجھے ہم لے آئے لڑنے کے لیے یا بیٹھنے کے لیے, تجھے کھلانے کے لیے لے, جا لڑ. اس کو تیش آئی, وہ بیٹھا گھوڑے پر, گھوڑے کو اس نے ماری ایڑی. وہ اتنی بڑی خندق تھی, اس سے چھلانگ لگا کر ادھر آگے مدینے میں. اتنا بڑا پہلوان, آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی خندق تھی, چھلانگ لگا کے آ گیا. اچھا جب وہ کراس کر آیا نا خندق, توجہ, کراس کر آیا خندق, جب آ گیا ادھر آ کر کہنے لگا حضور کا نام لے کر, ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ سبحان اللہ. ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو حضرت علی کھڑے ہو گئے. یہ 27-28 سال عمر, حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو گئے. فرمایا حضور اجازت دیجئے, آج کی حضور اجازت دیجئے, میں اس کو بتاتا ہوں. فرمایا علی امر ہے. اب جب اجازت نہ ملی تو علی بیٹھ گئے. اللہ اکبر. وہ پھر بولا, وہ تکبر کے انداز میں جیسے وہ مد مقابل پہلوان جو دشمن ہے وہ بولتا ہے.
وہ پھر اسی طرح کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میرے مقابلے کا؟ پھر اس نے کہا نا تو علی پھر کھڑے ہو گئے، پھر علی کھڑے ہو گئے، عرض حضور اجازت دیجئے۔ فرمایا علی یہ بڑا پہلوان ہے، اس کا بڑا نام ہے، بیٹھ جا۔ اچھا اب دوسری بار بھی اجازت ہے نہیں ملی۔ اچھا اس نے پھر پکارا ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ اب جب اس نے پکارا نا تو علی چھلاک لگا کر سرکار کے قدموں میں آ گئے، آج حضور آپ نہ روکیے، آپ اجازت دیجئے، حضور اجازت دیجئے، اب یہ میرا ہی ہے۔ اب جب سرکار نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا علی جا، پھر تجھے اجازت ہے۔ اب سرکار نے صرف اجازت نہیں دی، راوی کہتے ہیں کہ سرکار نے حضرت علی کو دستار باندھی، حضور نے پگڑی باندھی، امامہ شریف حضرت علی کو باندھا اور ذوالفقار حیدری سرکار نے پکڑائی۔ سبحان اللہ، حضرت علی کو سرکار نے تلوار پکڑائی، اور پھر جب حضرت علی چلے تو حضور دیکھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک راوی کہتے ہیں حضور نے رب سے دعا مانگی، مولا بدر میں نے عبیدہ دیا، عبیدہ حضور کا چچا زاد بھائی ہے، تائے کا بیٹا ہے، یہ بدر کا پہلا شہید ہے عبیدہ، علامہ صلی اللہ علیہ نا جی، بدر کا شہید عبیدہ حضور کا رشتہ دار، چچا تائے کا بیٹا۔ عرض کی مولا بدر میں نے عبیدہ دیا، احد میں نے چچا حمزہ دیا، مولا آج علی بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عرض کی مولا بدر میں عبیدہ گیا، وہ واپس نہ آیا، احد میں میرا چچا گیا، وہ واپس نہ آیا، پر مولا آج میں علی کو بھیج رہا ہوں۔ حضور نے دعا مانگی، میں اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ عرض کی مولا بھیج میں رہا ہوں، واپس تو نے بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم لا تمتنی حتی، یہ سرکار کی دعا کے کلمات ہیں۔ عرض کی مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو واپس آتے ہوئے نہ دیکھ لوں، جب تک علی کو واپس سے آتے ہوئے نہ دیکھ لوں، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا۔ میں نے اس کا مفہوم یہی عرض کیا ہے، مولا بھیجا میں نے ہے، واپس سے تو نے بھیجنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تلوار بھی سبحان اللہ کہو، گلی گلی نگر نگر، نہیں ابو بکر علی علی تو کرنی نا، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، ہے در ہے در ہے در ہے در۔ بات سنیے ذرا، اللہم لا تمتنی، مولا میری روح اس وقت تک قبض نہ کرنا جب تک کہ میں علی کو واپس آتے ہوئے نہ دیکھ لوں۔ حضور دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے، اتنا بڑا پہلوان جو 1000 کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے، حضرت علی اس کے مقابلے میں، ہاں جی، جب حضرت علی اس کے مقابلے میں گئے، اب جب لڑائی شروع ہوئی، میں بات کو اختصار کے ساتھ کر رہا ہوں، جب لڑائی شروع ہوئی تو راوی کہتے ہیں کہ اتنی مٹی اڑی، اتنا غبار اڑا کہ نہ علی نظر آ رہے تھے نہ وہ نظر آ رہا تھا۔ لڑتے ہوئے اتنی مٹی اور اتنی گرد اڑ رہی ہے، حضرت علی نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ پھر حضرت علی نے جب وار کیا، اس کی گردن اڑائی، 2 ٹکڑے کیے، 2 ٹکڑے کر کے پھر نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر۔ حضرت علی نے جب نعرہ لگایا تو صحابہ کرام خوش ہوئے، خوش ہو کر آ کر سرکار کو بتایا، عرض کی یا رسول اللہ علی نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے، علی کو فتح ہوئی ہے۔ تو اب یہاں سنیے سرکار نے کیا فرمایا، توجہ سے، سرکار نے فرمایا اگر میری پوری امت کے اعمال ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور میرے علی کا یہ وار ایک پلڑے میں رکھا جائے، فرمایا میری پوری امت کے اعمال کا وزن تھوڑا ہے، میرے علی کے ایک وار کا وزن زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس علی کے ایک وار کا جوڑ کوئی نہیں، جس علی کے ایک وار کا جوڑ کوئی نہیں، تو علی کا جوڑ کون ہو سکتا ہے؟
اللہ اکبر. تو یہ علی ہے, یہ علی کی شجاعت ہے, بہادری ہے. اللہ اکبر. 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیا. اور میں تو حضور کے مقابلے میں آتے ہمیں پکارتا ہے. ادھر آ, میں تجھے بتاؤں ادھر شیر خدا بھی ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت شیر خدا کی بہادری ہے. میں بہادری کی بات کر رہا ہوں. اچھا, اب ایک جنگ ایسی بھی ہوئی, توجہ, یہ آخری غزوہ ہوا جس میں سرکار گئے. اس کے بعد حضور کسی جنگ میں نہیں گئے. اس کو کہتے ہیں غزوہ تبوک. تھوڑی سی میں تفصیلاً بات کرنا چاہوں گا آپ کی توجہ کی پیش نظر. یہ روم کے عیسائی, انہوں نے خفیہ طور پر مدینہ شریف پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر لیا. 3 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا. توجہ ہے, 3 لاکھ بندہ اکٹھا کر کے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو. 3 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیا کہ ہم لڑیں گے اور مدینہ شریف اور مدینہ شریف کے رہنے والوں کو ختم کر دیں گے. اب وہ خفیہ طور پر کر رہے ہیں, اور ادھر سے تجارت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں. تو انہوں نے آ کر سرکار کو بتا دیا. اب حضور نے دفاع کا انتظام, حفاظتی اقدام جو ہیں وہ کرنے شروع کر دیے. تو اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ اے حبیب, اب آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ مدینے میں رہ کر حفاظتی اقدام کریں, آپ نکلیں جا کر ان سے لڑیں. حضور نے اعلان کر دیا. اب اس جنگ میں صحابہ کرام کی جو تعداد تھی وہ 30,000 تھی. یہی وہ جنگ ہے جس میں صدیق اکبر نے سارا مال لا کر رکھا. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1000 اشرفیاں سرکار کی گود میں لا کر رکھی. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا مال لا کر سرکار کے قدموں میں رکھا. یہی وہ جنگ ہے کہ جس میں حضرت عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ بیمہ سامان سرکار کی خدمت میں پیش کیا. اتنی بڑی جنگ اور اتنے لوگ, اتنا انتظام. اب جب 30,000 مسلمان صحابہ کرام مدینہ شریف سے نکلنے لگے نا, تو منافقین پیچھے رہ گئے. منافقین پیچھے رہ گئے. اب منافقین نے سر جوڑا, شیطان میں بھی آ گیا اس میں. ہاں جی, انہوں نے سر جوڑا اور مشورہ یہ کیا, توجہ رکھیے گا, مشورہ یہ کیا کہ یہ تو سارے جا رہے ہیں, ادھر 3 لاکھ بندہ ہے, یہ تو 30,000 ہے, تو وہ ان کو ختم کر دیں گے. پیچھے مسلمانوں کے جو بچے, جو عورتیں بچیں گے, ہم ان کو ختم کر دیں گے, ان کا نام ہی ختم ہو جائے گا. یہ منافقین کی سازش سے مدینے میں بیٹھ کر انہوں نے یہ پروگرام بنا لیا. اب حضور مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں, توجہ رکھیے گا, سرکار مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں. ادھر منافقین سر جوڑ کے بیٹھ گئے, نہیں چھوڑیں گے ان کو, جانے دو, یہ ادھر ختم ہو جائیں گے, ہم ادھر بچوں کو, عورتوں کو ختم کر دیں گے. تو حضور کی بارگاہ میں خبر آ گئی, سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا گیا, یا رسول اللہ, منافقین تو ساتھ جوڑ کر بیٹھے ہیں اور مشورے کر رہے ہیں کہ آپ جائیں گے تو پیچھے سے یہ ان کو, بچوں کو, عورتوں کو ختم کر دیں گے. کیونکہ منافقین تو جنگوں میں جاتے نہیں تھے. ہاں جی, جاتے تھے تو راستے سے واپس آ جاتے تھے, لڑنے کے بہانے کرتے تھے. یہ ساری چیزیں قرآن میں بیان ہیں. تو اب جب یہ مشورہ انہوں نے کیا تو 30,000 کا لشکر ہے. سرکار کو جب یہ بتایا گیا تو اب ادھر بھی جانا ہے, کیونکہ رب کا حکم ہے. یہ غزوہ, یہ جنگ کا حکم ہے. سورہ توبہ پڑھے, رب کا حکم ہے کہ حبیب جہاں نہ ٹھہریے, جائیے وہاں جا کر میدان میں ان سے لڑیے. 30,000 کا لشکر تیار ہو کر جب نکلے, اب خبر یہ آئی کہ پیچھے سر جوڑ لیا منافقین نے. اب کیا کیا جائے؟ تو بندہ ایسا چنا جائے جو ان سارے منافقین کے لیے اکیلا ہی کافی ہو. سبحان اللہ. کوئی ایسا بندہ ہو, کوئی ایسا بندہ ہو کہ اتنے منافقین, چاہے پوری جماعت آ جائے, اکیلا ہی کافی ہو. اب سرکار نے جب نظر کی 30,000 کے لشکر پر, تو جس پر نظر سرکار کی ٹھہری ہے نا, وہ حضرت علی ہے. سبحان اللہ. اب سرکار کی نظر حضرت علی پر ٹھہری, اور آپ کو پتہ ہے جہاں علی ہو پھر منافق نہیں آ سکتا. تو سرکار نے حضرت علی کا انتخاب کیا, فرمایا علی تو مدینے میں رہ,
ہم جاتے ہیں تو مدینے میں رہے، حضور کا حکم ہوا، سر جھکایا، مدینے میں جب آئے نا تو منافقین دیکھ کر تو پریشان ہو گئے کہ سارا تو پروگرام جو ہے وہ گیا، درم برم ہو گیا۔ ہاں جی، انہوں نے کہا علی آ گیا ہے، اب ہمارا کچھ نہیں بنے گا۔ تو کہنے لگے علی آ گیا ہے، اب ہمارا، کوئی اور ہوتا تو پھر دیکھ لیتے، اب تو علی آ گیا۔ منافقین نے پھر سر جوڑا، ان کا کوئی ایسی بات کرو کہ علی چلے جائے۔ اللہ اکبر، علی چلے جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے، علی سے تو نہیں نہ لڑ سکتے ہم۔ ہاں جی، منافقوں کو پتا تھا یا تو مرب نہیں روک سکا، ابن ود کا کچھ نہیں بنا، تو ہمارا کیا بنے گا؟ تو انہوں نے سر جوڑے، سر جوڑ کر بیٹھ کے کہنے لگے کچھ کرو کہ علی مدینہ سے چھوڑ کر لشکر کے پیچھے چلے جائیں۔ اب انہوں نے خبر پھیلائی، کہنے لگے کہ نبی علی سے ناراض ہو گئے ہیں، جس وجہ سے پیچھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ناراض ہو گئے ہیں، بنی نہیں علی کی نبی کی آپس میں، اس لیے پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ اب منافق جب حضرت علی کے سامنے آئے نا تو کہنے لگے علی کیا تیری بہادری کا صلہ اتنا تھا؟ یہ منافق کہہ رہے ہیں، علی تیری بہادری کا صلہ اتنا تھا؟ تو میدان بدر میں لڑا، میدان احد میں لڑا، میدان خندق میں لڑا، آج جب اتنا بڑا لشکر اور لڑنے کی باری آئی ہے، روم کی سلطنت سے ٹکرانے کی باری آئی ہے، تو آپ کو یہ بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کر چلے گئے، کیا تیرا حق اتنا ہی تھا؟ جب منافقین کا یہ گلا حضرت علی نے سنا نا تو دل بات جو ہے وہ دل پر لگ گئی، افسوس ہوا۔ تو سواری تیار کی سرکار کے پیچھے، حضرت علی سرکار کے پیچھے مقام صحابہ پر سرکار رکے ہیں، حضرت علی گھوڑا دوڑاتے ہوئے سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے، جا کر عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھ سے ناراض ہیں، میرا ایمان قبول نہیں ہے، یا رب میرا اسلام قبول نہیں، یا میرا جہاد قبول نہیں ہے، یہ حضرت علی عرض کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا بات کوئی بڑی ہے۔ اللہ اکبر، سرکار نے فرمایا علی ہوا کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی کیا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ مجھے بچوں میں اور عورتوں میں کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا میں بچوں اور عورتوں کے لیے رہ گیا ہوں کہ ان میں رہوں؟ میں شیر خدا ہوں، میں شیر خدا ہوں، مجھے ساتھ لے کر چلیے، میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ بات تو منافقین کی تھی، تو سرکار جان گئے کہ بات کیا ہے۔ اب سرکار اتنی بڑی بشارت سناتے، توجہ رکھیے گا، سرکار نے فرمایا اما تردا بمنزلتی منی ہارون من موسیٰ، فرمایا اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہی ہو جو مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا؟ فرمایا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اچھا، اب یہ بات بھی بڑی عجیب ہے، سبحان اللہ کہیے ذرا، بات ختم ہوگی، یہ بات عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے یہ جو فرمایا، حالانکہ 1,24,000 نبی کموں پہ اور بھی کسی کی مثال، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق بھی تو تھے، دونوں بھائی نبی، ہاں جی، حضرت یوسف اور ان کے بھائی حضرت بنیامین، ہاں جی، اور بھی کتنے انبیاء، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، ہاں جی، انبیاء کی مثال پر یہ دو نبیوں کی مثال سرکار نے پتہ کیوں دی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد حضرت ہارون کو جو ہے وہ اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ جب طور پر گئے تھے تو حضرت ہارون کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے، اور پھر اصل جو بات ہے نا وہ یہ ہے، یہ جو مماثلت یہاں دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے یہ جھوٹ پھیلایا کہ حضرت یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 26 کی تفسیر میں، تفسیر مزی میں آپ پڑھیں نا تو وہاں یہ بات موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے یہ مشہور کیا، بہتان لگایا، الزام لگایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے بنی نہیں، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ الزام لگایا کہ ان کی آپس میں بنی نہیں تو قتل کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس بہتان کو دور فرمایا
اور فرمایا کہ اے علی، یہ جو بات سرکار نے فرمائی کہ تیرا میری بارگاہ میں وہی مقام ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا اے علی، وہ یہودیوں نے جھوٹ بولا تھا، پر جب قیامت کا دن ہوگا حضرت موسیٰ حضرت ہارون اکٹھے کندھے سے کندھا جوڑ کر جب میدان میں آئیں گے تو یہودیوں کے چہرے جھک جائیں گے کہ یہ تو اکٹھے آ رہے ہیں۔ اور میں علی، تیرا میرے ساتھ وعدہ رہا، دن قیامت کا ہوگا میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں گا۔ اس لیے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، سرکار نے فرمایا اے علی، قیامت کا دن ہوگا تیری سواری اور میری سواری ایسے چلیں گی، سبحان اللہ، ایسے چلیں گی۔ اور حدیث کے کلمات عرض کر رہا ہوں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، سرکار نے فرمایا تیرا گھٹنا میرے گھٹنے سے جڑا ہوگا، تیرا ٹخنا میرے ٹخنے سے جڑا ہوگا۔ فرمایا علی، ہم تو قیامت کے دن بھی تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، بھلا دنیا میں تجھے چھوڑ سکتے ہیں؟ فرمایا علی، یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں، ہم تو قیامت میں بھی تجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ فرمایا علی، یہاں بھی ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، وہاں بھی بگاڑ دیں گے، تیرے ساتھ وعدہ رہا۔ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا علی، تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیرا مقام میری بارگاہ میں وہی ہو جو موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام تھا۔ یہاں آخری کلمات جو حدیث کے نا وہ یہ ہے، فرمایا ہاں اے علی، ایک بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، پر فرمایا تو میرے بعد نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور میں باقی تیرا سارا مقام وہی ہے، سبحان اللہ، باقی تیرا مقام وہی ہے، پر میرے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس لیے سرکار نے فرمایا تھا۔ اور غزوہ تبوک میں حضرت علی سرکار کے ساتھ ہے نہیں، اور غزوہ تبوک میں لڑائی بھی کوئی نہیں ہوئی، غزوہ تبوک میں بغیر لڑائی کے جو ہے وہ معاملہ طے ہو گیا، لڑائی نہیں ہوئی۔ تو اس لڑائی میں، اس غزوے میں حضرت علی نہیں گئے، باقی ہر ایک غزوے میں جس کا نام سب سے پہلے بہادری میں نظر آتا ہے وہ شیر خدا ہے۔ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں ہوئی، جتنی سنی، جو گفتگو ہوئی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ بولنے میں، بیٹھنے میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ حبیب کا صدقہ ہمیں معاف فرمائے۔ اور یہ 15 رجب المرجب شروع ہو چکی ہے، کیونکہ اسلامی تاریخ مغرب سے بدل جاتی ہے۔ تو 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق، یہ حضرت علی کی آل اولاد سے امام بھی ہیں، 15 رجب المرجب کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال با کمال ہے۔ آپ کے وصال کا دن ہے، عرس کا دن ہے۔ اور 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن ہے۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ یہ جو ہم ختم شریف دلاتے ہیں، جس کو کنڈے کہتے ہیں، ایک مسئلہ بھی سن لیں، ختم شریف جائز ہے، اصالہ ثواب کے لیے ہوتا ہے، جس وقت بھی دلائیں، صبح، شام، دوپہر، زوال سے پہلے یا زوال کے بعد یا زوال کے وقت، یہ ختم شریف جائز ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ رات کے وقت میں ہو، سورج سے پہلے ہو، یہ کوئی بات نہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جتنے بھی بزرگ ہیں جس وقت بھی ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کے صدقے ہماری دعا بھی قبول فرماتا ہے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔ تو بعد تو کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 22 کو اس لیے دلواتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ کا جو فوت ہوئے تھے، وصال ہوا تھا، تو ہمارے ہاں تو ایسی بات کوئی نہیں ہے، ہم 22 رجب کو دلائیں یا 21 کو دلائیں یا 23 کو دلائیں، ختم صرف اس نیت سے دلوانا ہے حضرت امام جعفر صادق کے سال ثواب کے لیے بھی، حضرت امیر معاویہ کے سال ثواب کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ہم اہل بیت کو بھی ماننے والے ہیں، حضور کے صحابہ کرام کو بھی ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ